إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس ذات پاک کے لیے ہے جو وحدہ لا شریک، جو خالق کائنات ہے، جو ارض و سما کا مالک ہے، جو رب العالمین ہے، جو احکم الحاکمین ہے۔
اسی احکم الحاکمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ قیامت کی صبح تک تمام نبیوں پر درود و سلام کے پھول برسا، بالخصوص تاجدار مدینہ، محسن انسانیت، سید الرسل، پیارے محبوب، ہم سب کے پیارے رسول، آخری نبی حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے نانا، عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے لال، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ معزز حاضرین جمعہ، ماہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، جس کی آج 17 تاریخ۔ اس مہینے کے اختتام کے بعد جیسے ہی یہ مہینہ اختتام پذیر ہوگا، ویسے ہی ماہ مبارک یعنی رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمارے اور آپ کے اوپر سایہ فگن ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ماہ مبارک یعنی رمضان کا بابرکت مہینہ نصیب فرمائے، اور جب ماہ مبارک کا مہینہ نصیب ہو، رب العالمین اس برکت والے مہینے میں ہمیں کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، ماہ مبارک کا مہینہ جہاں روزے رکھنے کا، تلاوت کرنے کا، کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا، زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرنے کا مہینہ ہے، وہیں رمضان المبارک کا مہینہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی مہینہ ہے، خصوصی طور پر۔ اللہ کی راہ میں اگر ہم اس ماہ مبارک میں جو آنے والا ہے انشاءاللہ، اگر اس میں ہم اور آپ خرچ کرتے ہیں تو اس کی فضیلت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج جو ہم خرچ کریں گے اس کا ثواب اتنا نہیں ملے گا جو اس ماہ مبارک میں ملے۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے یعنی صدقہ و خیرات کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو مال دیا ہے، وافر مقدار میں دولت دیا ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ آنے والے مہینے میں کثرت سے اور خرچ کریں، اور اس میں یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کا بالخصوص خیال رکھیں، مدارس اسلامیہ کا خیال رکھیں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں کہ کہیں وہ روزے دار
کہیں کوئی ایسا گھر تو نہیں ہے کہ روزے دار ہیں، اس گھر میں افطاری کا کوئی انتظام نہیں ہے، سحری کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ یہ خیال کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ بے شمار آیت کریمہ بھری پڑی ہوئی ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں رات اور دن، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، رات اور دن خرچ کرتے ہیں، یعنی دن میں بھی رات میں بھی، سرًا وعلانیہ، پوشیدہ طور پر بھی اعلانیہ طور پر بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، تو جو خرچ کرتے ہیں اس کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جب لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے، تو وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ نہ انہیں کوئی خوف ہوگا، نہ ڈر ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، غم زدہ ہوں گے۔ یہ صدقہ کرنے کی فضیلت ہے۔ قیامت کے دن بھی وہ چیز آج آپ خرچ کریں گے، قیامت کے دن جو آپ نے آج خرچ کیا وہ کام دیں گے۔ لہٰذا ہمیں اللہ نے مال دیا ہے، دولت دیا ہے، تو ہمیں خرچ کرنا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے، ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس سے 7 بالیاں اگی اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے مال کو چاہتا ہے جتنا زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کا قانون ہے، جس کے مال کو جتنا چاہتا ہے اتنا بڑھا دیتا ہے، کسی کو بہت زیادہ دیتا ہے، کسی کو مقدار میں دیتا ہے، کسی کے روزی کو تنگ بھی کر دیتا ہے، کہ لاؤ تنگی کر کے بھی آزماتے ہیں کہ میرا بندہ کتنا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مثال دی کہ اس دانے جیسی ہے جس سے 7 بالیاں ہوں گی اور ہر ایک بالی میں 100 دانے ہوں، یعنی کسی نے 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو گویا اس نے 700 روپیہ خرچ کیا، 700 گنا زیادہ ثواب۔ آپ 1 روپیہ خرچ کریں، اللہ کے نزدیک وہ 700 روپیہ۔ پھر بھی اگر ہم اور آپ بخیلی کریں اور کنجوسی کریں تو سمجھ لے کہ ہمارا اور آپ کا ایمان اللہ کے اوپر اتنا مضبوط نہیں جتنی مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ بہت سی آیت کریمہ بھری پڑی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ کہا ایمان والوں سے، اے میرے ایماندار بندو، ہم نے تمہیں جو روزی دے رکھی ہے، ہم نے جو تمہیں مال دے رکھا ہے، ان میں سے تم میری راہ میں خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت کا فرشتہ آ کر کھڑا ہو جائے، یعنی تمہارا موت کا وقت آ جائے
تمہاری موت قریب آ جائے، موت کا فرشتہ سامنے نظر آنے لگے، اور جب موت کا فرشتہ سامنے نظر آنے لگتا ہے بندہ کہتا ہے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، یعنی وہ گڑ گڑاتا ہے، اے اللہ زیادہ دیر کے لیے نہیں تو تھوڑی دیر کے لیے مجھے مہلت دے دے، تاکہ میں جاؤں اپنے مال کو تیری راہ میں خرچ کر دوں، صدقہ کر دوں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں، صدقہ کر دوں۔ جو مال ہمارے گھر پہ رکھا ہوا ہے ہم نے خرچ نہیں کیا، اللہ تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے، سب تیری راہ میں لٹا دوں گا، بس زیادہ نہیں، 10-5 منٹ ہی کے لیے دے دے۔ لیکن اللہ کا قانون ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو 1 منٹ کے 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دی جاتی۔ اہل علم نقطہ بیان کرتے ہیں کہ صدقہ نماز کی بات نہیں کہ مجھے مہلت دے دے میں تھوڑی نماز پڑھ لوں، روزہ رکھ لوں، صدقہ و خیرات کر لوں، یعنی بہت سی نیکیوں کو نہیں گناتا ہے، بلکہ کیا کہتا ہے فَأَصَّدَّقَ، تھوڑی دیر کے لیے میں صدقہ کر لوں، تیری راہ میں ساری دولت کو اپنے لٹا دوں۔ اہل علم نقطہ بیان کرتے کہ اس وقت چونکہ اسے صدقہ کی فضیلت دکھائی جاتی کہ صدقہ کرنے کا فائدہ کیا، آج جو تو نے مال چھوڑ کے آیا ہوا ہے، تو نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، اللہ نے تجھے دولت دی تھی، مال دی تھی، مال دیا تھا اللہ نے، دولت تھی، ساری چیزیں تھی، روپے پیسے کھیت باڑی ساری چیزیں، لیکن تو نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا۔ وہ دیکھے گا کہ صدقہ کرنے کا کتنا فائدہ اسے دکھایا جائے گا، آج تو چھوڑ کے اسے جا رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں، اب مہلت نہیں ملنے والی۔ فَأَصَّدَّقَ، تھوڑی دیر کے لیے مہلت ہے، اللہ دے دے میں صدقہ کر دوں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں، لیکن اس کی آرزو کسی کام نہیں آئے گی۔ تو آج اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، آج اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، جو اللہ نے تمہیں دولت دے رکھی ہے۔ اور اگر صحیح طرح سے ہم اور آپ اپنے مال کو خرچ کریں، صحیح جگہ پر لگے، تو غریبی ہماری سماج میں باقی نہیں رہے گی، بالخصوص امت مسلمہ کے اندر۔ لیکن صحیح جگہوں پر پیسے کا استعمال نہیں ہو رہا، ہم تو وہاں صدقہ کرتے ہیں جہاں شہرت کی بات آتی ہے۔ آج تو لوگ خرچ کرتے ہیں وہاں جو فوٹو لیا جاتا ہے فوراً فیس بک پر آ جائے، لوگ دیکھیں، اس غریب کی بھی توہین کی جاتی ہے، دیتے ہوئے دکھائے کہ اس کو یہ چیز دیا جا رہا ہے، فوٹو کھینچا جا رہا ہے، باقاعدہ فوراً فیس بک پہ آ جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی نہیں پا سکتے، تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم اس چیز میں سے خرچ نہ کر دو، وہ چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو، یعنی وہ مال جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے وہ چیز تم خرچ نہ کر دو، اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتے۔ آج محبوب چیز تو چھوڑ دیجئے، ہم بچا ہوا چیز بھی دینے کے لیے کسی کو تیار نہیں۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوتی ہے میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے جب یہ آیت کریمہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سناتے ہیں، بتاتے ہیں، آپ تو اس وقت ایک امیر شخص ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ مدینہ کے اندر مسجد نبوی کے سامنے ان کا ایک باغ تھا، جس میں بیٹھ کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ٹھنڈے پانی کو نوش کیا کرتے تھے، پیا کرتے تھے۔
آپ اس میں جایا کرتے تھے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی یہ باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، ہمارے پاس تو بہت زیادہ مال ہے، دولت ہے اور بہت سی چیزیں، لیکن یہ باغ میں سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کہ اس وقت تک تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ اے اللہ کے نبی میں اللہ کی راہ میں اسے خرچ کر رہا ہوں، صدقہ کر رہا ہوں، آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کر دیں، جہاں چاہیں استعمال کر دیں، آج سے یہ مال میرا نہیں، یہ باغ میرا نہیں، اے اللہ کے نبی آپ غریبوں اور یتیموں پر اس کو خرچ کر دیں۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا خوب ہے، کیا اچھی بات ہے، اے ابو طلحہ جاؤ فلاں جگہ تمہارے رشتہ دار رہتے ہیں، وہ مسکین ہے، وہ پریشان ہے، اور اس باغ کو ان یتیموں اور مسکینوں پر اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ کیسا ایمان تھا! آیت کریمہ نازل ہوئی فوراً نبی کے دربار میں پہنچ گئے، کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ محبوب یہی وہ باغ ہے، اب میں اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ ہم اور آپ بھی اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ آج ہم صحیح طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے جیسا کہ کرنے کا حکم ہے۔ شہرت کے لیے ہم اور آپ خرچ کرتے ہیں۔ لاک ڈاؤن کا معاملہ ہوا تھا میرے بھائیوں، ان لوگوں کو تو ہم نے پہنچا دیا جو لائن لگا کر آپ سے لیتے تھے، فوٹو کھنچواتے تھے آپ اور فیس بک پہ ڈالتے تھے کہ اتنا راشن کی تقسیم ہو گیا، اتنا ہم نے روپیہ بانٹ دیا، اتنے لاکھ کا فلاں نے خرچ کر دیا۔ لیکن وہ خوددار لوگ جنہوں نے پانی پی کر گزارا کر لیا، لیکن وہ آپ کے سامنے نہیں آئے، آپ نے ان تک نہیں پہنچایا۔ اللہ نے یہی تو کہا للسائل والمحروم، جو سوال نہیں کرتے کہیں وہ محروم نہ رہ جائیں۔ اور سچی بات ہے، اللہ کی قسم، ممرہ کے اندر ایک ہمارے عالم دین جن کے گھر تقریباً 10 دنوں سے بچے بلک رہے تھے، پانی پہ زندگی گزر رہی تھی، خوددار تھے، کبھی انہوں نے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا۔ ایک صاحب نے جب خبر خیریت لی ان کی تو پتہ یہ چلا کہ 10 دن سے ان کے گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں، بچے بھی بلک رہے، لیکن خودداری کے مارے وہ کسی سے کہہ نہیں رہے۔ تب لوگوں نے ایک لوگوں نے خاموشی سے ان کے گھر کا انتظام کیا۔ ایسے بہت سے گھر ہیں، ماہ مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ایسے بہت سے گھر ہوں گے جن کے گھر میں افطاری کا انتظام نہیں رہتا ہے، جن کے گھر میں سحری کا انتظام نہیں رہتا ہے۔ ہمارے اور بہت سے گھر میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہے افطاری کا انتظام اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اسے پھینک دیا جاتا ہے، جانور کھاتے ہیں۔ ماہ مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، خاص خیال رکھے غریبوں کا، یتیموں کا، اپنے بالخصوص جو آپ کے رشتہ دار غریب ہے، یتیم ہے، آپ کا پڑوسی جو پریشان ہے، آپ نظر رکھیے کہ کون سا گھر ہے جس کے گھر میں پریشانی ہے، یا آپ کی ذمہ داری، آپ اہل ایمان ہیں۔ میرے بھائیوں، خوددار لوگ جو کہہ نہیں پا رہے ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ جو مانگنے والے ہیں ان کو تو بہت سے لوگ دینے والے ہوتے ہیں۔ تو محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا؟ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم جو بھی آج کرو گے، یعنی جو نیک عمل آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِكُم، جو کچھ بھی آج کرو گے وہ عمل کے لحاظ سے اپنے رب کے ہاں بہت بہتر پاؤ گے، بہت زیادہ پاؤ گے۔ خیر تجدوہ عند اللہ، اپنے رب کے پاس آج آپ کسی کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے 100 روپیہ دے رہے ہیں، اپنے رب کے وہاں اسے بہت زیادہ پائیں گے، ہاں بہت زیادہ پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ تو فرمائی ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، صدقہ کرنے والوں کو کہا کہ اگر تم اللہ کو قرض حسنا دو گے
ان تقرض اللہ قرضا حسنا، قرض حسنا یعنی اچھا قرض دو گے۔ اللہ کتنا رحیم ہے میرا رب، کتنا کریم ہے۔ مال کا اصل مالک تو وہی ہے، لیکن پھر بھی اپنے بندوں سے کہہ رہا کہ اگر تم مجھے قرض حسنا دو گے، فائدہ کیا بتایا اللہ نے؟ قرضا حسن یضاعف لکم، تو تمہارے مال کو کئی گنا بڑھا دے گا اللہ تبارک و تعالی۔ اور دوسرا فائدہ بتایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کتنا رحیم ہے، کتنا غفور ہے، کتنا غفار ہے میرا رب۔ مال کو کہہ رہا ہے، اصل مالک ہے مال کا، لیکن کہہ رہا ہے میرے بندو اگر تم مجھے قرض حسنا دو، یعنی میرے ان جو مجبور ہے، جو پریشان ہے، اگر مجھے خوش کرنے کے لیے تم انہیں دو، خرچ کرو ان کے اوپر میری رضا کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے، تو تمہارے مال کو بہت زیادہ بڑھا دوں گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصدق بعدل تمرہ، جو شخص حلال کمائی سے کھجور کے برابر صدقہ کرے گا، ایک کھجور کے برابر، ایک کھجور کی قیمت کتنی آج کے وقت، اس کے برابر اگر صدقہ کرے گا، فرمایا اللہ تبارک و تعالی اسے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے۔ حلال، ہاں حرام آپ کی کمائی آپ کتنا بھی خرچ کرے کوئی فائدہ نہیں، اس لیے اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ من تصدق بعدل تمرہ، ایک کھجور کے برابر کہا قبول کرتا ہے، اور قبول کرتا ہے، اور اس کی پرورش نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ ایسے ہی کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے بچھڑے کی، بچے کی پرورش کرتا ہے، جانور کے بچھڑے کی پرورش کرتا ہے، یعنی دھیرے دھیرے اسے پالتا ہے، وہ بڑا ہوتے جاتا ہے، کہا اس طرح کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ جو آپ نے کھجور کے برابر کیا ہے وہ پہاڑ کے مانند ہو جاتا ہے اللہ کے وہاں۔ یعنی آج ہم نے اور آپ نے 150 روپیہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر دیا، قیامت کے دن ہم اور آپ اس کو اپنے سامنے یعنی پہاڑ کی مانند اس کی نیکی ہوگی، یعنی ہم نے پہاڑ کی مانند اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کس نے فرمایا ہے؟ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ صدقہ کرنے کی بہت سے فضائل ہے۔ صدقہ یہ اہل ایمان کی نشانی ہے، صدقہ یہ اہل ایمان کی نشانی ہے، صدقہ یہ متقیوں کی پہچان ہے۔ اللہ نے جب کہا ھدی للمتقین، قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، تو متقیوں کی پہچان بتائی، تو ان میں سے ایک پہچان یہ بھی بتائی کہ متقی وہ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امرؤ فی صدقہ، آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صدقہ کرنے والا قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ کر دیا جائے۔ یہاں معلوم ہوا کہ جب سورج بہت قریب آ جائے گا، لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، گرمی سے شرابور ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ آج ہم اور آپ گرمی کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، اس دن جب پریشان حال ہوں گے، نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر صدقہ کرنے والا، ہر وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو وہ شخص اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا، یعنی صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک جگہ فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظلہ الا ظلہ، یوم لا ظلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ پائیں گے جس دن کوئی بھی سایہ نہ ہوگا قیامت کے دن۔ ان میں سے ایک خوش نصیب وہ شخص ہوگا جس نے پوشیدہ طور پر صدقہ کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا،
یعنی اس طرح خرچ کیا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے خرچ کیا تو بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو سکا، یعنی آپ نے خرچ کیا، آپ نے جسے دیا اس کو معلوم ہے اور اللہ کو معلوم ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو معلوم نہیں ہے۔ یہ پوشیدہ طور پر صدقہ کرنے کی فضیلت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، صدقہ کرنے سے مال میں کبھی کمی نہیں آتی ہے۔ اسی لیے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے بلال خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اللہ نے جو آج دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، کثرت سے خرچ کرو، اور عرش والے سے امید رکھو کہ ہمارے مال میں کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھو، ہمارے مال میں کمی نہیں ہوگی، عرش والا تمہارے مال میں کبھی کمی نہیں ہونے دے گا، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ نے آج دولت دیا ہے، آج مال دیا ہے، آپ خرچ کریے اللہ کی راہ میں، خرچ کریے میرے بھائیوں، خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہی وہ ایمان تو تھا میرے بھائیوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کا حکم دیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اس دن مال بہت زیادہ رکھا ہوا تھا، انہوں نے کہا آج میں صدیق سے آگے نکل جاؤں گا نیکی کے معاملے میں، اور انہوں نے گھر کا آدھا مال لے آئے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اے عمر کتنا مال لے، گھر میں بھی کچھ چھوڑا ہے؟ کہا اللہ کے نبی آدھا مال چھوڑ دیا ہوں، آدھا لے کر وہ خوش ہیں کہ آج ہم صدیق سے نیکی میں آگے نکل جائیں گے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مال کو رکھ دیا۔ کہا کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا بس اللہ اور اس کے رسول کا فرمان گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں، سارا مال لے کر آ گیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا میں صدیق سے کبھی نیکی کے معاملے میں آگے نہیں نکل سکتا۔ یہ صحابہ کرام تھے، نیکی کے معاملے میں کمپٹیشن کرتے تھے۔ آج ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جب کہیں دین کے معاملے میں کہیں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ فلاں نے کتنا دیا، پہلے یہ بتاؤ۔ یہ آج ہمارا اس طرح کا ایمان ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ نے جو آج دیا ہے، تاکہ ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ چیز کام آئے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمل الا من صلاۃ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی اس کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے، ختم، اب کوئی نیکی نہ ملنی ہے نہ اس سے برائی۔ لیکن تین چیزوں کا تین کام اگر وہ کر کے جائے تو اس کی نیکی اس کے لیے جاری رہتی ہے۔ کون سا؟ علم نافع، نیک اولاد۔ آپ نے علمی کام کیا ہے، کوئی کتاب لکھ دی، کوئی آپ کی وجہ سے کسی نے اصلاح کیا، علم نہ وہ علم جس سے لوگ آپ کے مرنے کے بعد فائدہ اٹھائے، اور نیک اولاد جو آپ کے لیے دعا کرے، اور صدقہ جاریہ۔ آپ نے آج کوئی مسجد بنوا دی، کہیں مسجد میں کچھ حصہ لے لیا، کچھ کام کروا دیا، کہیں پانی کا انتظام کروا دیا، کہیں کچھ کروا دیا، کہیں کسی بچے کو آپ نے پڑھانے میں تعلیم دلوانے میں آپ نے محنت کی، جب تک وہ زندہ ہے دین کی تعلیم آپ کے پیسے سے حاصل کیا ہے، جب تک وہ زندہ ہے وہ نیک کام کر رہا ہے، آپ کو بھی اجر ملے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اور آنے والا ماہ مبارک کا مہینہ ہے، وہ کثرت سے صدقہ کرنے کا بھی مہینہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ اسی وقت سے ہم اور آپ عبادت کے لیے تیار ہو جائیں، اور مال و دولت اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے ہم نکال لیں، اور غریبوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، رشتہ داروں پر، پڑوسیوں پر ہم اور آپ نظر رکھیں کہ ہمیں کہاں دینا ہے، کس کا خیال رکھنا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے۔ اور اگر ہم اور آپ بخیلی اور کنجوسی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم انہیں مٹا دیں گے، ہم انہیں ختم کر دیں گے، اور وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ ایسے لوگوں کو اس کے بعد ہم لے آئیں گے جو ان کی طرح بخیل اور کنجوس نہ ہوں گے۔ بخل، کنجوسی یہ انسان کو ہلاک و برباد کرنے والی چیز ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، صحابہ جو ہیں وہ اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود بھوکا رہ جاتے ہیں لیکن دوسروں کو کھلا دیتے ہیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو شخص بخیلی سے بچا لیا گیا، کنجوسی سے بچا لیا گیا، وہی شخص فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ اس لیے بخل سے بچیے، کنجوسی سے بچیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کثرت سے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص اللہ نے جو ہمیں مال دیا ہے، دولت دیا ہے، ان میں سے جو ہے اپنی راہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی راہ میں ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔